بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روز وفات پر میں تمام عالم انسانیت بالخصوص مسلمان اور شیعان حیدر کرار کی خدمت میں اور رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 19ویں صدی کے عظیم الشان مجتہد تھے کہ جن کے کارنامے اور ان کی فکر اور آئیڈیالوجی پوری دنیا میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ امام خمینی نہ صرف یہ کہ ایک مجتہد تھے بلکہ آپ نے عالم انسانیت کو یہ بتا دیا کہ مجتہد، فقیہ، مولوی صرف دین سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مولوی اور مجتہد اور فقیہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور دین کا دائرہ صرف مسجد و محراب اور منبر سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دین ہر امور کو شامل رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سیاسی اور اجتہادی مشہور نظریات میں سے نظریہ ولایت فقیہ ہے، چونکہ آپ کی یقین رکھتے تھے کہ فقہ کو عملی جامہ اور اس کو نافذ اسی وقت تک کیا جا سکتا ہے کہ جب حکومت اسلامی کا قیام ہو اور اس حکومت اسلامی کا حاکم ولی فقیہ ہو۔ لہذا آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ دین اور اسلام اور سیاست جدا جدا نہیں ہے، بلکہ دین ہی عین سیاست ہے اور سیاست ہی عین اسلام ہے۔ آپ کی ولادت سرزمین ایران کے شہر خمین میں 24 ستمبر 1902 میں ہوئی، اور آپ 87 سال کی زندگی میں عمر میں 4 جون 89 کو اس دنیا سے دنیا جاویدانی کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی والد محترم کا انتقال آپ کی ولادت کے 5 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا، اور ان کو حکومت شاہی نے اس وقت شہید کر دیا تھا۔ لیکن آپ کی والد کے انتقال کی وجہ سے آپ کی تعلیم و تربیت پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ آپ کی والدہ اور آپ کی پھوپھی نے 15 سال تک آپ کی پرورش کی، اور تعلیمی میدان میں آپ کو آپ کے بھائی نے تعلیم دی۔ اسی لیے مقدماتی اساتید میں مشہور ترین اساتید آپ کے بھائی۔ آپ کو 2 فرزند تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حکومت شاہی نے آپ کو 2 بار گرفتار کیا، دوسری بار آپ کو جلا وطن کر دیا۔ آپ 13 سال تک سرزمین نجف اشرف میں نماز و روزہ، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انقلابی فرزندوں کی پرورش اور تربیت اور رہنمائی بھی کرتے رہے، اور انقلاب اسلامی ایران اور عوامی ایران کی عوام سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ نجف کے اندر بھی رہ کر آپ اپنے عظیم شاگردوں کی رہنمائی اور فرزندان انقلاب کی سرپرستی کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت شاہی نے حکومت عراق پر پریشر ڈالا کہ آپ کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے۔ لہذا 13 سال نجف اشرف میں زندگی گزار کر، کہ جس میں آپ کے فرزند کو بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا، وہاں سے آپ سرزمین پیرس کی طرف چلے گئے، اور 79 میں آپ پیرس سے انقلاب کی آواز کے ساتھ ساتھ سرزمین ایران میں وہ نورانی انقلاب لے کر آئے کہ جو آج پوری دنیا میں نور اپنی طاقت، اپنی قوت کے ذریعے سے سارے دنیا کو منور کیے ہوئے۔ آپ
نہ صرف یہ کہ فقہ و اصول میں ماہر تھے بلکہ علم سیاست، اخلاق، فلسفہ، عرفان میں بھی آپ ماہر اور مرجع تقلید کی حیثیت تک رکھتے تھے۔ آپ کے مشہور اساتید میں مؤسسِ حوزہ علمیہ قم آیت اللہ حیری، آیت اللہ خانصاری اور مرزا محمد علی شاہ آپ کے مشہور اساتید میں سے ہیں، اور آپ کے درس میں تقریباً 1200 طالب علم قم کے اندر شرکت کیا کرتے تھے، جس میں مشہور ترین شاگردوں میں آیت اللہ العظمی رہبر معظم سید علی خامنائی، شہید مرتضی مطہری، شہید بہشتی، آیت اللہ منتظری، آیت اللہ نور حمدانی، آیت اللہ ہاشمی شارودی، آیت اللہ جنتی، آیت اللہ جعفر سبحانی جیسے عظیم شاگردوں کے نام آپ کی شاگردوں کی فہرست میں لیے جاتے ہیں۔ آپ کی بہت سی تالیفات ہیں، جن میں سے مشہور تالیفات تحریر الوسیلہ، منہاج الوصول، ولایت فقی، 40 حدیث، جہاد اکبر، شرح دعائے سحر آپ کی مشہور ترین کتاب۔ آپ کے 2 فتوے، ایک مستضعفین کی حمایت اور ظالموں سے نفرت و بیزاری کا دن، کہ جس کو آپ نے یوم قدس کے نام سے رمضان مبارک کے الوداع جمعے کو مخصوص کیا، یہ آپ کے مشہور فتووں میں سے، مشہور افکار میں سے ایک دن یوم قدس ہے۔ دوسرا، آپ کا مشہور ترین فتویٰ سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ ہے، کہ جس کو بارے میں آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر سلمان رشدی توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ کو بھی آپ قبول کر کے فتویٰ واپس لے لیں گے، تو امام خمینی نے کہا تھا کہ سلمان رشدی نے اتنی بڑی توہین پیغمبر کی ہے کہ اس فتوے کو واپس نہیں لیا جا سکتا، اگر وہ توبہ بھی کر لے تب بھی اس کا قتل کرنا واجب ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے۔ آپ کی سیرہ زندگی میں آپ نے اپنی عملی زندگی کو پیغمبر اکرم اور مائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی، اور آپ نے اپنے نظام الاوقات کو اسی طرح سے تقسیم کیا کہ جس طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے نظام اوقات کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ وقت کی پابندی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جیسا کہ مولا کائنات نے بھی اپنی آخری وصیت میں نظم امور کے لیے حکم فرمایا ہے، اسی طرح سے آپ بھی اپنے وقت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ بار معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب نجف اشرف میں زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیوں کے ٹائم کو، اپنی گھڑیوں کو ان کے آنے اور جانے سے ملا لیا کرتے تھے۔ آپ کی یہی وجہ ہے کہ آپ کے فرزند نے ایک دن جب موسم خراب تھا، جب آپ نجف میں زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کے فرزند نے مذاق میں کہا، بابا آپ امام علی یہاں بھی موجود ہیں، آپ یہاں رہ کر امام علی کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جواب دیا تھا، بیٹا میں ہر حال میں زیارت کے لیے تشریف لے کر جاؤں گا۔ یہ آپ کی محبت اہل بیت کی دلیل ہے۔ آپ جب بھی نجف میں رہے ہر روز زیارت جامعہ پڑھنے کے لیے حرم امام علی میں آتے تھے، اور ہر پنجشنبہ کو زیارت امام حسین کے لیے جاتے تھے۔ اگر آپ قم میں موجود رہے تو ہر شب معصوم قم کی زیارت کے لیے آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ اول وقت نماز کے پابند تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ خطاب کر رہے ہیں یا جلسات میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا ڈیلیگیشن کیوں نہ آیا ہوا ہو، لیکن اگر وقت نماز ہو جاتا تھا، آپ فوراً اگر آپ نے ایک لفظ بھی لکھا ہے تو اس کو امام رضا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آگے کی کلمات کو ترک کر کے آپ نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پیرس سے پلٹ کر ایران کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا تھا۔ جب آپ سے جہاز کے اندر سوال کیا آپ خوف محسوس نہیں کر رہے، تو آپ نے کہا نہیں، مجھے کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ جس کا مالک پروردگار عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی آخری وصیت میں یہی تحریر فرماتے ہیں کہ میں اطمینان قلب اور سکون کے ساتھ اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کی بہت سی بشارتیں مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو آپ نے لیٹر اتحاد سوفیتی کے سربراہ کو لکھا تھا، اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا، اس لیٹر میں تحریر کیا تھا
کہ اتحاد سوویتی آپ کو معلوم ہو، رئیس اتحاد سوویتی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، پھر آپ کو تاریخ کے اوراق ہی میں محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ اور آج بھی رہبر معظم نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہی حکم دیا ہے، یہی فرمایا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ امریکہ اور اسرائیل فنا ہو جائیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہیں۔ آپ آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں، امریکہ میں تظاہرات ہو رہے ہیں، امریکہ میں حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ رہبر معظم کا یہ بشارت بھی ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھ کر جائیں گے۔ آپ کا مشہور سادہ زندگی آپ گزارتے تھے، چاہے وہ آپ کی وہ زندگی ہو کہ جو انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہو یا انقلاب اسلامی ایران سے پہلے۔ اگر آپ ان کے نجف کے گھر کو، تہران کے گھر کو، قم کے گھر کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنی عظیم کرسی پر بیٹھنے والا، اتنے عظیم انقلاب کو برپا کرنے والا شخص کس طرح سیرت مولا کائنات پر عمل کرتے ہوئے ایک سادہ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک مشہور اور آخری جو آپ کی سیرت میں ہے وہ ہر حال میں عزاداری سے محبت اور لگاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا یہ مشہور جملہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ انقلاب جس وجہ سے برپا ہوا ہے وہ صرف عزاداری امام مظلوم کربلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شاہی حکومت نے سرزمین ایران میں پابندی لگا دی تھی کہ مجلسیں برپا نہیں ہوں گی، لیکن شام غریبہ میں آپ پوری رات بیٹھ کر مرجع قدر کے عالی قدر آیت اللہ حائری کے ساتھ ساتھ آپ مصائب آل محمد علیہ السلام پڑھتے رہے۔ کبھی آپ مصائب پڑھتے تھے، کبھی وہ مصائب پڑھتے تھے۔ آپ عزاداری سے اتنا لگاؤ اور محبت رکھتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے ہر حال میں، ہر لمحے میں عزاداری کو ہمیں اسی شان و شوکت کے ساتھ برپا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔